بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تم یہاں نیلما بن کر اپنے فرائض ادا کرنے آ رہی ہو۔ میرے فرائض یہ بھی ہیں کہ اپنے میاں کو جلیبی کی طرح پیچیدہ نہ رہنے دوں، بانس کی طرح سیدھا رکھوں۔ تم نے پورس سے تو یہ طے کر لیا کہ وہ تمہیں ڈھونڈ نکالے گا تو تم انعام کے طور پر اسے آزاد رہنے دو گی۔ مجھ سے بھی یہ طے کرو کہ اگر میں نے تمہیں ڈھونڈ نکالا تو مجھے کیا انعام ملے گا۔ کیوں خواہ مخواہ شرط لگا رہے ہو؟ مجھے ڈھونڈ نہیں سکو گے؟ بھائی ڈھونڈ نہیں سکوں گا، لیکن شرط لگانے میں کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہے، تم مجھے ڈھونڈ نکالو گے تو میں ہر روز تمہیں 6 گھنٹے کی آزادی دے دیا کروں گی، اور کبھی خیال خانی کے ذریعے بھی تمہارے خلاف جاسوسی نہیں کروں گی۔ ان تینوں کے درمیان یہ طے پا گیا۔ یہ ایک طرح کی آنکھ مچولی کا کھیل بھی تھا۔ وہ چھپتی رہتی اور دونوں بھائی اسے تلاش کرتے رہتے۔ یہ آنکھ مچولی 3 بچے نہیں کھیل رہے تھے، 3 غیر معمولی ذہانت رکھنے والے کھیل رہے تھے۔ وہ اپنی ذہانت سے اور چالاکی سے اسے تلاش کرنے والے تھے، اور وہ اپنی چالاکی سے روپوش رہ کر ان کے لیے چیلنج بننے والی تھی۔ وہ دونوں اس کے دماغ سے نکل آئے۔ پارس نے کہا، میری بلی مجھ سے میاؤں کر رہی ہے، میں اسے باتوں میں الجھا کر اس کے چور خیالات پڑھ رہا تھا۔ پورس نے کہا، میں بھی یہی کر رہا تھا اور معلوم کر رہا تھا کہ وہ جس طیارے میں سفر کر رہی ہے اس کے آس پاس کس قسم کے مسافر ہیں، انہوں نے کیسے لباس پہن رکھے ہیں، اور ان میں سے 2-4 کن ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ پارس نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، ایک طرف خلا میں تکتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پورس نے پوچھا، تم خاموش کیوں ہو؟ کیا خیال خوانی میں مصروف ہو؟ اس نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، ہاں میں نے ایک شخص کی آواز سنی تھی، پھر اس کے دماغ میں پہنچ کر معلوم کر رہا تھا۔ وہ ٹورسٹ کمپنی کا ایک گائیڈ ہے، اس کے ساتھ 8 نوجوان لڑکیاں، 3 عمر رسیدہ خواتین اور 10 مرد سیاحت کے لیے بینکاک آ رہے ہیں۔ یہاں سے پھر وہ سنگاپور جائیں گے۔ پورس نے کہا، یہ تو اور آسان سی بات ہو گئی، جس طیارے میں ٹورسٹ کمپنی کے وہ تمام سیاح آئیں گے اسی میں ثانی موجود ہوگی۔ پارس نے کہا، وہ میری شریک حیات ہے، میں نے اس کے ساتھ دن رات گزارے ہیں، اس کی رگ رگ کو سمجھتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ کیسے وقت کیسی چالیں چلتی ہے۔ ہاں تم مجھ سے زیادہ اسے سمجھ سکتے ہو، یہ بتاؤ فی الوقت وہ کیسی چال چلے گی؟ وہ نوجوان ہے اور نوجوان سیاح لڑکیوں میں شامل ہو جائے گی، ان میں سے ایک لڑکی کو ثانی کی حیثیت سے اپنی سیٹ پر پہنچا دے گی۔ پورس نے کہا، وہ تو پہلے ہی سے میک اپ اور کسی نئے گیٹ اپ میں ہوگی، ہم نہیں جانتے کہ وہ کیسی نظر آتی ہے، لہذا ٹورسٹ کمپنی کی سیاہ لڑکیوں کے درمیان رہے گی تو پہچاننا مشکل ہو جائے گا۔ پارس نے کہا، تمہارے لیے مشکل ہوگا، میں اسے پہچان لوں گا۔ مجھے معلوم تو ہو کیسے پہچانو گے؟ تم بھول گئے، میں نے ایک بار تمہیں بتایا تھا کہ جس کے ساتھ میں 1-2 راتیں گزار لیتا ہوں، اس کے بدن کی مخصوص مہک میری یادداشت میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ دوبارہ وہ کسی بھی میک اپ اور محروپ میں آئے تو میں اس کے بدن کی مہک سے اسے پہچان لیتا ہوں۔ پارس، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا ثانی تمہاری اس صلاحیت کو نہیں جانتی ہوگی؟ کیا وہ اپنے بدن کی مہک کو چھپانے کے لیے پرفیوم سپرے کر کے یہاں سے نہیں گزرے گی؟ ہاں وہ یہ چالاکی دکھا سکتی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ پرفیوم سپرے کرنے کے باوجود اسے پہچان سکوں۔ وہ دونوں ایک کاؤنٹر کے پاس کھڑے ہوئے ٹھنڈی بوتلیں پی رہے تھے۔ اسی وقت ایک قد دعوت جوان ایک حسین دوشیزہ کے ساتھ آیا۔ اس دوشیزہ کو دیکھتے ہی پارس اور پورس مشروب پینا بھول گئے۔ مرد ساتھی نے لڑکے سے پوچھا، کیا پیو گی؟ وہ بولی، مجھے اورنج جوس پسند ہے۔ اس شخص نے ایک اورنج جوس اور بنانا جوس کا آرڈر دیا۔ وہ دوشیزہ پرس میں سے ایک چھوٹی سی پرفیوم کی شیشی نکال کر اپنے لباس پر ذرا سا پرفیوم سپرے کرنے لگی، پھر اسے پرس میں واپس رکھ کر اس نے سر گھما کر پارس اور پورس کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں ایک ٹک اسے دیکھتے جا رہے تھے۔ ان کے دیکھنے کے انداز سے وہ ذرا جھجک سی گئی۔ پھر اس نے سر گھما کر اپنے ساتھی سے کہا، مرد کو جتنا بھی مکھن کھلاؤ اس کا جی نہیں بھرتا، نئی مکھن کی ٹکیا دیکھتے ہی اس کی رال ٹپکنے لگتی ہے۔ اس کے ساتھی نے ہنستے ہوئے کہا، میں ایسے ہوس پرست مردوں میں سے نہیں ہوں، تم مجھے جب چاہو آزما سکتی ہو۔ پارس نے خیال خوانی کے ذریعے پورس سے کہا، یار یہ مجھے بالکل اپنی ثانی کی طرح لگ رہی ہے، ویسا ہی قد اور ویسی ہی فگر ہے۔ تم اپنی ثانی سے اس قدر متاثر ہو کہ دوسری حسین لڑکیاں بھی تمہیں ویسے ہی دکھائی دینے لگی ہیں۔ کیا ایک جیسے قد کی ایک جیسی صحت مند لڑکیاں نہیں ہوتی؟ لیکن ثانی کو اورنج جوس بہت پسند ہے، اور تم نے دیکھا کہ وہ ابھی اپنے لباس پر پرفیوم سپرے کر رہی تھی۔ کیا اس سے اپنے بدن کی مہک کو چھپانا چاہتی ہے؟ پورس نے کہا، ہاتھ کنگن کو وارسی کیا، آؤ اس کے دماغ میں پہنچ کر دیکھ لیتے ہیں۔ دونوں نے بیک وقت خیال خوانی کی پرواز کی، پھر اس دوشیزہ کے دماغ میں آئے۔ وہ جوگا نہیں جانتی تھی اور نہ ہی اس کا ذہن اتنا حساس تھا کہ پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتی۔ اس کے خیالات نے بتایا کہ اس کا نام زی سلوانا ہے، وہ اسپین سے آئی ہے، یہاں ایک بوڑھے میاں بیوی کے مکان میں پیئنگ گیسٹ کی حیثیت سے رہتی ہے۔ اس کے ساتھ جو شخص ہے اس کا نام راجر میٹ ہے، وہ یہاں کی فلائنگ کمپنی میں ایک پائلٹ ہے۔ کل زی سلوانا اس کے ہیلی کاپٹر میں سنگاپور گئی تھی، رات کو واپس آئی تھی۔ آج پھر تفریح کے لیے جانا چاہتی تھی، لیکن اس کی سہیلی آنے والی تھی، لہذا وہ اس کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ آئی تھی۔ وہ اورنج جوس پی رہی تھی۔ پارس اور پورس اس کے دماغ سے نکل آئے۔
पारस ने ख्यालखानी के जरिए कहा, पोरस तुम इस हसीना जी सलवाना के मजीद ख्यालात पढ़ते रहो और मालूम करो कि यहाँ क्यों आई है, क्या सिर्फ सैरो तफरी करती है या कोई और मकसद है। मैं तब तक इससे बातें कर रहा हूँ। पोरस ने कहा, हमें इस तरह ये मालूम होगा कि वाकई सानी तैयारे में सफर कर रही है और ये सानी की तरह परफ्यूम स्प्रे करने के बाद ऑरेंज जूस पी रही है, तो इसकी असलियत क्या है। बाबा साहब के इदारे के और मेरे फैमिली के जितने भी टेलीपैथी जानने वाले हैं, इनके दिमागों में पहुंचकर कोई किसी के सही चोर ख्यालात मालूम नहीं कर पाता है। जो जैसे बहरूप में होता है वैसे ही इसके ख्यालात ढल जाया करते हैं और वही ख्यालात दूसरों पर जाहिर होते हैं। इन्हें हर पहलू से ये तस्दीक करना थी कि सानी ये है जो करीब खड़ी हुई ऑरेंज जूस पी रही है या वो है जो अभी तैयारे में सफर कर रही है। वो दोनों इसकी चालबाजियों को खूब समझते थे और पारस तो इसका जीवन साथी होने की हैसियत से इसकी रग रग को पहचानता था। इसे यकीन था कि वो इसे ढूंढ निकालेगा। इसीलिए वो फिर सानी के दिमाग में आया। वो दूसरे तैयारे में सफ़र कर रही थी। इससे बोली, ये बार बार मेरे पास क्यों आ रहे हो? क्या सब्र नहीं कर सकते? अब तो जहाज पहुंचने वाला है। पता नहीं तुम किस जहाज में हो। यहाँ इन्फॉर्मेशन बोर्ड पर 3 जहाज़ों के बारे में लिखा हुआ है। वो आधे आधे घंटे के वक्फे से रनवे पर उतरने वाले हैं। तुम ये तो नहीं बताओगी कि किस जहाज से आ रही हो? ये तुम दोनों को मालूम करना चाहिए। मेरा नाम बदला हुआ है, मेरा चेहरा और हुलिया बदला हुआ है। बचपन में आंख मचोली ना खेली हो तो अब खेल कर देख लो। वो तो हम खेल ही रहे हैं। वैसे बस एक हैरानी की बात ये है कि एक जवान हसीना हमारे करीब खड़ी हुई ऑरेंज जूस पी रही है। इसका कद बिल्कुल तुम्हारे बराबर है, तुम्हारी तरह सेहतमंद है और वो तुम्हारी तरह अपने लिबास पर स्प्रे कर रही थी। सानी ने हंसते हुए कहा, बहुत खूब। यानी जितनी हसीन दोशीज़ाएं जो मेरे कद के बराबर हों, अगर वो परफ्यूम स्प्रे करती हैं तो इसका मतलब है वो मैं ही हूँ। दुनिया की कोई और हसीना परफ्यूम से दिलचस्पी नहीं रखती, सिर्फ मैं रखती हूँ। ये बात नहीं है, वो तुम्हारी तरह ऑरेंज जूस भी पी रही है। तुम्हारी अकल का मातम करना चाहिए कि ऑरेंज जूस सप्लाई करने वाली कंपनी सिर्फ मेरे लिए ही ये जूस सप्लाई करती है। क्यों ताने दे रही हो? हम तो हर पहलू से गौर करेंगे। बेशक गौर करो और तमाशा देखो कि जहाँ मौजूद हो वहाँ भी मैं खड़ी हुई ऑरेंज जूस पी रही हूँ और यहाँ भी तैयारे में सफर कर रही हूँ। तुम यहाँ रहो या तैयारे में रहो, समंदर की तह में जाकर छुप जाओ या पाताल में रोपोश हो जाओ, मेरा नाम पारस है। मैं तुम्हें मक्खन में छुपे हुए बाल की तरह एक चुटकी से पकड़कर निकाल लाऊंगा। अच्छा, अब जरा खामोश रहो, मुझे नीलिमा का रोल अदा करना है। तुम ये कहकर साबित करना चाहती हो कि वाकई तुम सानी हो और मामा की जगह रोल अदा करने आई हो। प्लीज काम के वक्त मुझे काम की बातें सोचने दो, मुझे अपना काम करने दो। मामा ने तुम्हें यहाँ के मामलात तफसील से समझाए होंगे, जरा मैं भी सुनूं कि तुम यहाँ पहुँचने से पहले क्या कर चुकी हो और क्या करने वाली हो। थाई हुकूमत का एक हुक्मरान और इसकी फौज का एक आला अफसर अमरीकी अकाबरीन से ये मुआहदा कर चुके हैं कि 2 दिन बाद अमरीकी फौज की पहली खेप थाईलैंड के शुमाल मशरकी इलाके में उतारी जाएगी। मैंने 1 घंटे पहले इनको ये वार्निंग दी थी कि वो इस मुआहदे पर अमल करने से बाज आ जाएं, वरना 2 दिन तो बहुत दूर हैं, उन्हें आज ही नुकसान उठाना पड़ेगा। ये कहकर सानी ने ख्यालखानी की परवाज की। फिर थाई फौज के एक आला अफसर के दिमाग में पहुंचकर बोली, ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ। आला अफसर ने परेशान होकर कहा, मैडम नीलिमा, आप फिर आ गई हैं। तुम कुछ बोलो या ना बोलो, मैं तुम्हारे चोर ख्यालात से मालूम कर रही हूँ कि तुम्हारा मुआहिदा अमली सूरत इख्तियार कर रहा है या नहीं। वो कहने लगा, मैडम, हमारे ज़ाती मामलात में आपको मुदाखलत नहीं करना चाहिए। हम अपने मुल्क, अपनी कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो बेहतर समझेंगे वो करेंगे। इसके बोलने के दौरान सानी इसके चोर ख्यालात पढ़ चुकी थी। पारस भी पढ़ चुका था। फिर सानी ने कहा, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। मैं सीधा करने की हिमाकत नहीं करती क्योंकि वक्त ज़ाया होता है। जो दुम सीधी नहीं होती इसे काट कर फेंक देती हूँ और अब मैं तुम्हें काट कर फेंकने से पहले 1 घंटे की मोहलत दे रही हूँ। जिंदा रहना चाहते हो या मुर्दा कहलाना चाहते हो, 1 घंटे बाद आकर पूछूंगी। वो दिमागी तौर पर तैयारे में हाजिर हो गई। पारस ने कहा, अब मुझे यकीन हो गया कि तुम मेरी सानी हो। वो बड़ी संजीदगी से बोली, पारस, मुझे तुमसे ऐसी तवक्को नहीं थी। तुम मुझसे बड़ी मोहब्बत का दावा करते हो और ये भी दावा करते हो कि मुझे लाखों में पहचान लिया करोगे। बड़े अफसोस की बात है, मुझे जानने और पहचानने में इतनी देर से भटक रहे हो। अगर तुम मुझसे कुछ फासले पर होती तो मैं तुम्हें लाखों में पहचान लेता, लेकिन बहुत दूर हो, इसलिए तुम्हें पहचानने में इतनी देर हुई है। कोई बात नहीं है, बहरहाल मैंने तुम्हें पहचान तो लिया है। पहचान लेने से क्या होता है, मैंने शर्त लगाई है कि मुझे ढूंढ निकालना होगा। मैं आ रही हूँ। अब ये भी जानना बाकी है कि मैं किस तैयारे से आ रही हूँ और किस नाम और किस हुलिये में आ रही हूँ। पारस ने हंसते हुए कहा, जरा तैयारे से उतरकर एयरपोर्ट तो आओ। मैं पीछे से तुम्हारी गर्दन पकड़कर साबित कर दूंगा कि मेरी बिल्ली मुझ ही से म्याऊं नहीं कर सकती। ठीक है, देख लूंगी। अब मुझे दिमागी तौर पर हाजिर रहने दो, यहाँ से जाओ प्लीज। पारस दिमागी तौर पर पोरस के करीब हाजिर हो गया। पोरस ने इसे देखकर पूछा, सानी से बातें कर रहे थे? हाँ, पूरी तरह यकीन कर लिया है कि वो तैयारे में है। इसने नीलिमा की हैसियत से एक थाई फौज के आला अफसर को सख्त वार्निंग दी है।
زی سلوانا اورنج جوس پی چکی تھی اور ہیلی کاپٹر کے پائلٹ کے ساتھ وہاں سے ذرا دور جا کر ایک صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ پورس نے کہا، میں نے اس کے چور خیالات پڑھے ہیں۔ اس کے مزید خیالات بتا رہے تھے کہ وہ ایک رئیس زادی ہے، والدین کی وفات کے بعد بے انتہا دولت اور جائیداد کی مالک بن گئی ہے، یورپ اور امریکہ کی کتنی ہی تفریح گاہوں کی سیر کرتی رہتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنا ایک آئیڈیل تلاش کرنا چاہتی ہے۔ 2 دن بعد وہ مشرق بعید کے اس علاقے میں آئی ہے، اب یہاں کی تفریح گاہوں میں گھومتی پھرتی ہے۔ اس کی ایک بات نے مجھے بہت ہی مایوس کیا ہے۔ کون سی بات؟ تم سنو گے تو خوشی سے پھولنے لگو گے۔ بات کیا ہے؟ میں تم سے کم نہیں ہوں، خوب رو ہوں، سمارٹ ہوں، پھر وہ مجھ میں کیوں دلچسپی نہیں لے رہی؟ یعنی کہ وہ مجھ میں دلچسپی لے رہی ہے۔ تم اس کے دماغ میں جا کر چور خیالات نہیں پڑھ سکتے؟ پارس نے اس کے دماغ میں پہنچ کر اس کے خیالات پڑھے۔ اسے حیرانی ہوئی، اتنی دور بیٹھ کر وہ کبھی کبھی سر گھما کر دیکھتی تھی، پھر اپنے ساتھی پائلٹ سے باتیں کرنے لگتی تھی۔ اس کے خیالات بتا رہے تھے کہ وہ پارس سے متاثر ہو گئی ہے۔ وہ دماغی طور پر حاضر ہو کر پارس سے بولا، اللہ رحم کرے، ادھر ثانی آ رہی ہے، ادھر وہ حسینہ مجھ پر لٹو ہو رہی ہے، یہ تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ گڑبڑ کیوں ہوگی؟ وہ تو دور ہی دور سے متاثر ہو رہی ہے۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ وہ تمہیں اچھی لگتی ہے تو دور ہی دور سے آنکھیں سینکتے رہو، اور یہ بات سمجھ لو کہ وہ ہاتھی کے دانت ہیں، صرف دیکھنے کے لیے ہیں۔ یار کیوں دل پر آری چلا رہا ہے؟ اتنے عرصے کے بعد ایسی زبردست حسینہ میری طرف مائل ہو رہی ہے۔ جب سے میں نے اس کے خیالات پڑھ کر یقین کیا ہے، تب سے یہ مجھے دنیا کی سب سے حسین لڑکی دکھائی دے رہی ہے۔ پورس نے کہا، گھڑی دیکھو، آدھے گھنٹے بعد ان 3 جہازوں میں پہلا جہاز یہاں پہنچنے والا ہے۔ بھئی آدھا گھنٹہ بہت ہوتا ہے، جب تک میں اس حسینہ کے کچھ اور خیالات پڑھوں گا۔ یہ کہہ کر وہ پھر زی سلوانا کے دماغ میں پہنچ گیا۔ اس وقت وہ پائلٹ سے کہہ رہی تھی، اپنے دل کی بات کہنے کا ہر شخص کو حق پہنچتا ہے۔ تم بھی اپنے دل کی بات مجھ سے کہہ رہے ہو، لیکن مجھے افسوس ہے، میں نے تم سے صرف دوستی کی ہے۔ دوستی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ عشق ہو گیا ہے۔ پائلٹ نے کہا، سلوانا تم مجھے مایوس کر رہی ہو، یہ بتاؤ مجھ میں کیا کمی ہے؟ کیا میں ہینڈسم اور سمارٹ نہیں ہوں؟ تم بہت اچھے ہو، کتنی ہی لڑکیاں تمہارے ایک اشارے پر تمہاری لائف پارٹنر بننے کے لیے تیار ہو جائیں گی۔ تم کیوں مجھ سے کترا رہی ہو؟ اس لیے کہ میرا آئیڈیل کوئی اور ہے۔ یہ کہتے کہتے اس نے ذرا سا سر گھما کر پارس کی طرف دیکھا۔ پارس ایک تو اس کے دماغ میں موجود تھا، پھر وہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ پورس نے اس کے دماغ میں کہا، یار تو بڑا لکی ہے، میں کھیل سمجھ رہا تھا، وہ تو سنجیدگی سے تجھے اپنا آئیڈیل بنا چکی ہے۔ اس وقت پائلٹ کہہ رہا تھا، سلوانا تم نے مجھ سے کہا تھا تم پچھلے 1 برس سے یورپ اور امریکہ کے کتنے ہی ممالک کی سیر کر رہی ہو، اب یہاں فار ایسٹ میں آئی ہو، تمہارا مقصد ایک ہے، تم اپنے آئیڈیل کی تلاش میں ہو۔ تمہاری طرح میں بھی آئیڈیل کی تلاش میں ہوں۔ تم پہلی گرل فرینڈ ہو جو میرے دل کے بہت قریب پہنچ گئی ہو۔ سلوانا نے کہا، پلیز مجھ سے ایک عاشق کے انداز میں گفتگو نہ کرو، ہم صرف دوست ہیں۔ اگر میری محبت سچی ہے تو میں تمہیں اپنی طرف مائل کر کے دکھاؤں گا۔ پارس نے کہا، یہ کم وقت تو اس کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ پورس نے کہا، رقیب روسیا ہے، اسے دودھ کی مکھی کی طرح نکال پھینکنا کون سا مشکل ہے؟ پورس تم اس کے دماغ میں جاؤ اور سلوانا کو اس کے دل اور دماغ سے نکالنے کی کوشش کرو۔ پورس اس پائلٹ کے دماغ میں آیا، اس کے چور خیالات پڑھنے لگا۔ اس کا نام راجر میٹ تھا، وہ تھائی لینڈ کی پرائیویٹ فلائنگ کمپنی میں ہیلی کاپٹر کا پائلٹ تھا اور فیملی لائف گزار رہا تھا۔ اس کی ایک بیوی اور 2 بچے تھے، لیکن وہ سلوانا سے جھوٹ کہہ رہا تھا کہ اس نے شادی نہیں کی اور نہ ہی کسی گرل فرینڈ سے کبھی عشق کیا ہے۔ اس نے پارس سے کہا، یار یہ پائلٹ راجر میٹ تمہاری سلوانا سے فراڈ کر رہا ہے۔ یہ سن کر پارس اس کے دماغ میں پہنچا اور وہی خیالات معلوم کیے جو پورس معلوم کر چکا تھا۔ اسی وقت اعلان ہونے لگا کہ لندن سے آنے والی فلائٹ پہنچ گئی ہے، جہاز رن وے پر اتر چکا ہے۔ وہ دونوں وہاں سے چلتے ہوئے لگیج ہال کے دروازے کی طرف گئے۔ ثانی اور دوسرے مسافر امیگریشن کاؤنٹر سے گزر کر ہی اپنا سامان لا کر لگیج ہال سے باہر آنے والے تھے۔ پارس نے کہا، یہاں پوری توجہ سے ثانی کو پہچاننا ضروری ہے۔ ادھر ایک نیا انکشاف ہوا ہے کہ وہ پائلٹ راجر میٹ فراڈ ہے۔ میں یہاں توجہ سے ثانی کو تلاش کرتا رہوں گا، تو معلوم کرتے رہو کہ راجر میٹ حسین لڑکیوں سے صرف فلرٹ کرتا ہے یا کسی ضرورت کے تحت سلوانا کو پھانس رہا ہے۔ پورس راجر میٹ کے پاس چلا گیا۔ اسی وقت سلوانا اسی لگیج ہال کے دروازے کے قریب آئی تھی۔ پارس نے اس پر ایک پیار بڑی نظر ڈالی، پھر خیال خانی کے ذریعے ثانی کے دماغ میں پہنچنا چاہا تو اس نے سانس روک لی۔ اس نے دوسری بار اس کے دماغ میں پہنچ کر پوچھا، تم نے سانس کیوں روک لی؟ میں یہ نہیں چاہوں گی کہ تم مجھے ڈھونڈ نکالو، جب تک میں تمہارے دماغ میں نہ آؤں تم میرے پاس نہ آنا، پلیز جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے سانس روک لی۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ وہ اسی فلائٹ سے آئی ہے، اسی لیے اپنے دماغ میں آنے سے منع کر رہی ہے۔ اگر پارس اس کے دماغ میں رہتا تو یہ آسانی سے معلوم ہو جاتا کہ وہ کب امیگریشن کاؤنٹر پر پہنچ رہی ہے اور کب لگیج ہال سے اپنا سامان لے کر باہر آ رہی ہے۔
پورس نے اس کے دماغ میں آ کر کہا، اے بھائی پارس، یہ تو کمال ہو گیا۔ پارس نے پوچھا، کیا ہو گیا؟ ایک نیا انکشاف ہوا ہے، وہ راجر میٹ ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے کا اعلیٰ کار ہے۔ اس نے چونک کر پوچھا، یار کیا کہہ رہے ہو؟ تم خود اس کے دماغ میں جا کر معلوم کر لو، ہم تھوڑی دیر بعد بہت کچھ معلوم کر سکتے ہیں، ابھی تو ثانی کو ڈھونڈ نکالنا ہے، پہلے اس کی طرف سے توجہ دو، مسافر لگیج ہال سے باہر آنے لگے ہیں، تم ایک ایک لڑکی ایک ایک عورت کو توجہ سے دیکھو، میں بھی دیکھ رہا ہوں اور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مسافر ٹرالی میں سامان بھر کر لگیج ہال سے باہر آ رہے تھے، پھر کئی لڑکیاں، عورتیں، مرد ایک دوسرے کے پیچھے قطار بنائے باہر آنے لگے، وہ ایک دوسرے سے کچھ بولتے جا رہے تھے، جس سے یہ پتہ چلا کہ وہ سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، وہ سیاحوں کی ٹیم تھی۔ انہوں نے ثانی کے دماغ میں رہ کر گفتگو کرنے کے دوران میں یہ معلوم کیا تھا کہ ٹورنگ ایجنسی کی طرف سے بہت سے سیاح اسی طیارے میں آ رہے ہیں، اسی طرح یہ یقین ہو گیا تھا کہ ثانی بھی اس طیارے میں آئی ہے۔ وہ دونوں ان تمام لڑکیوں اور عورتوں کو ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگے، جو ثانی کی طرح قد داور اور صحت مند تھیں۔ ایسے ہی وقت ایک لڑکی دکھائی دی، وہ لگیج ہال کے اندر سے ہاتھ ہلاتے ہوئے بولی، ہائے سلوانا، میں آ گئی ہوں۔ اس لڑکی کے شانے پر ایک سفری بیگ لٹک رہا تھا اور ایک ہاتھ میں چھوٹی سی اٹیچی تھی۔ وہ ثانی کی طرح قد داور تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی چھوٹا قد نہیں تھا، ثانی سے 2-4 انچ چھوٹی ہوگی، مگر بہت ہی خوبصورت، سمارٹ اور صحت مند تھی۔ وہ لگیج ہال سے باہر آ کر سلوانا کے گلے سے لگ گئی۔ پارس نے کہا، پورس، تم اس سیاہ لڑکی کے دماغ میں پہنچنے کی کوشش کرو، شاید وہ ثانی ہوگی۔ میں اس وقت تک سلوانا سے ملنے والی اس لڑکی کے دماغ میں پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ پارس نے کہا، سلوانا سے جو گلے مل رہی ہے وہ ثانی کے قد کے برابر نہیں ہے، صاف ظاہر ہے کہ وہ ثانی نہیں ہے۔ وہ نہیں ہے، مگر سلوانا پر تو ہمیں شبہ کرنا چاہیے۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم سلوانا کے ساتھ لگے رہنا چاہتے ہو اور ثانی کی تلاش کرنے کی ذمہ داری مجھ پر ڈال رہے ہو؟ یار پورس، کبھی تو آزمائش کے وقت اپنے بھائی کے کام آیا کرو۔ وہ دیکھو، وہ سیاہ لڑکی اسنیک بار کے کاؤنٹر کے پاس گئی ہے، وہاں سے وہ پھر پتہ نہیں کہاں چلی جائے گی، اسے ہم خیال خوانی کے ذریعے تلاش نہیں کر پائیں گے، پہلے اس کے دماغ میں تو پہنچو۔ ٹھیک ہے، تم کہہ رہے ہو تو میں جا رہا ہوں، اس کے دماغ میں جگہ بنانے کے بعد آ جاؤں گا، کیونکہ وہ دیکھو اب ایک تیسری لڑکی باہر آ رہی ہے، وہ بالکل ثانی کی قد کے برابر ہے اور ویسی ہی صحت مند ہے۔ پارس نے کہا، لیکن کسی مرد کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ ایک بچہ بھی ہے۔ ایسی حسین اور سمارٹ عورت کو دوشیزہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ایک 6 برس کا بچہ اس کی انگلی پکڑ کر چلتا ہوا آ رہا تھا اور اس کے ساتھ ایک جوان مرد ٹرالی پر سامان رکھے ہوئے چل رہا تھا۔ جب وہ اپنے شوہر اور بچے کے ساتھ لگیج ہال سے باہر آئی تو پارس نے آگے بڑھ کر کہا، ایکسکیوز می میڈم، کیا آپ کا نام ثانیہ پارس ہے؟ وہ بولی، سوری، میرا نام یہ نہیں ہے اور جو نام ہے وہ میں کسی اجنبی کو نہیں بتاتی۔ پارس ایک طرف ہٹ گیا، وہ اپنے شوہر اور بچے کے ساتھ آگے بڑھتی چلی گئی۔ دوسری طرف پورس اس سیاہ لڑکی کے دماغ میں پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا اور پارس سلوانا میں دلچسپی لے رہا تھا۔ اس کی سہیلی شبے سے بالا تر تھی، کیونکہ ثانی کتنی ہی چلاکی سے میک اپ کرتی لیکن اپنا قد 2-4 انچ گھٹا نہیں سکتی تھی۔ اس نے سلوانا کے دماغ میں رہ کر معلوم کیا اس کی سہیلی کا نام سباتا تھا۔ 3 برس پہلے وہ دونوں کیمبرج میں ایک ساتھ پڑھتی تھی، تب سے ان کی گہری دوستی تھی۔ جب سلوانا کو معلوم ہوا کہ اس کے والدین کا بھی انتقال ہو گیا ہے تو اس نے فون پر کہا تھا، میرے پاس چلی آؤ، میں مشرق بعید کے ملک تھائی لینڈ میں ہوں، ہم دونوں ساتھ رہیں گی، میرے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، ہم ساری عمر عیش کر سکتے ہیں، اس طرح ہمیں اتنی بڑی دنیا میں تنہائی کا احساس نہیں ہوگا۔ سباتا کا دنیا میں کوئی سگا نہ تھا، مگر دوسرے رشتہ دار تھے۔ وہ رشتہ داروں کی محتاج رہنا نہیں چاہتی تھی، خود کوئی اچھی سی ملازمت کر کے اپنے طور پر زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اس نے سلوانا سے کہا تھا، تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو اور میں جانتی ہوں ہم آئندہ ساتھ رہیں گے تو ہماری محبت کم نہیں ہوگی، تم کبھی مجھ سے بیزار نہیں ہوگی، اس کے باوجود میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے اپنے ساتھ پرسنل سیکرٹری کی حیثیت سے رکھو، میرے لیے ماہانہ تنخواہ مقرر کر دو، میری ملازمت بھی جاری رہے گی اور ہماری دوستی بھی قائم رہے گی اور مجھے احساس رہے گا کہ میں اتنی پیاری سہیلی پر بوجھ نہیں ہوں۔ سلوانا نے کہا، تم بہت اچھی ہو اور بہت معقول باتیں کرتی ہو، اس لیے میں تمہیں پسند کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، تم میری پرسنل سیکرٹری کی حیثیت سے چلی آؤ، میں بینکاک میں تمہارا انتظار کروں گی۔ اس طرح سباتا تمام معاملات طے کرنے کے بعد سلوانا کے پاس چلی آئی تھی۔ پورس اس اسنیک بار کے کاؤنٹر پر جا کر دوسروں کی آوازیں سنتا ہوا اس مطلوبہ لڑکی کے دماغ میں پہنچنا چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ وہ بار بار پلٹ کر سباتا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب سے اسے دیکھا تھا اس میں ایک عجیب سی کشش محسوس کر رہا تھا۔ کشش محسوس کرنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ پارس اور پورس ایک طویل عرصے سے کسی گرل فرینڈ کے ساتھ وقت گزارنے اور شرارتیں کرنے سے محروم رہے تھے۔ وہ دوسرے سنجیدہ معاملات میں بہت مصروف رہتے تھے۔ اب انہیں یقین تھا کہ ثانی کی آمد کے باوجود وہ کسی نہ کسی گرل فرینڈ میں دلچسپی لیتے ہوئے اور شرارتیں کرتے ہوئے
اچھا وقت گزار سکیں گے۔ پارس نے پورس کے پاس آ کر پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تمہیں اس سیاہ لڑکی کے دماغ میں جانے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن تم سباتا کی طرف دیکھے جا رہے ہو۔ پورس نے خوش ہو کر پوچھا، اس کا نام سباتا ہے؟ تم اس کا نام سن کر خوش کیوں ہو رہے ہو؟ اس لیے کہ نام سے مسلمان معلوم ہوتی ہے۔ کیا اس سے رشتہ داری کرو گے؟ بولو تو میں تمہارا رشتہ طے کروا دیتا ہوں۔ یار تم کباب میں ہڈی کیوں بن رہے ہو؟ میں نے تو تم سے یہ نہیں کہا کہ تم سلوانا میں دلچسپی نہ لو۔ تم بے شک ایک نہیں 1000 سباتاؤں میں دلچسپی لو، لیکن پہلے کام تو کرو۔ جب تم یہاں آگے ہو تو اس سیاہ لڑکی کے دماغ میں جانے کی کوشش کرو۔ میں ذرا سباتا کی طرف جا رہا ہوں، اور اگر یہ یہاں سے جانا چاہے تو یہ بتاؤ، کیا تمہیں سلوانا کا تعاقب کرنا چاہیے؟ ہاں تعاقب تو کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ جو پائلٹ راجر میٹ ہے، اس کے بارے میں اہم انکشاف ہوا ہے، کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا اس کے دماغ میں آتا ہے۔